یاسین ملک ایک بہادر اور عظیم کشمیری لیڈر، ان کا مقصد کشمیر کو ہندوستان کی گرفت سے نکال کر ایک آزادانہ حیثیت دلوانا تھا۔ کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی ایک وجہ تھی ان کے گرفتار ہونے کی۔ ایک ایسی زندگی گزارنا بہت مشکل ہے جس میں ہر وقت موت کا ڈر سر پر ہو۔ قتل و غارت، مار کٹائی، بازار میں آگ، اور وہ کون سی ایسی سوچ ہے جو ایک قوم کو آزادی کی طرف لے جا سکتی ہے؟ ان کی بیٹی اپنے باپ کی ملاقات سے محروم ہے۔ یاسین ملک کو عمر قید کی سزا سنا دی۔ یاسین ملک ایک بہادر اور عظیم کشمیری لیڈر جو 3 اپریل 1966 کو مقبوضہ کشمیر میں سری نگر کے قریب ایک علاقے میسوما میں پیدا ہوئے۔ ان کا مقصد کشمیر کو ہندوستان کی گرفت سے نکال کر ایک آزادانہ حیثیت دلوانا تھا۔ اس مقصد کو پانے کے لیے انہوں نے اپنی زندگی میں کئی قسم کی مشکلات برداشت کی اور انتھک محنت کی، اور وہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین بھی بنے۔ لیکن ان کی زندگی میں آخر ایسا کیا واقعہ درپیش آیا جس کی وجہ سے وہ ایک عام اور سادی زندگی کو چھوڑ کر ایک ایسی زندگی کی طرف چلے گئے جس میں صرف مشکلات ہیں، اور ایک ایسا جذبہ جس میں انہوں نے اپنا آپ، اپنا خاندان اور اپنا سب کچھ چھوڑ کر صرف اور صرف کشمیر کی آزادی کے لیے کام کیا۔ یہ سب جاننے کے لیے آئے نظر ڈالتے ہیں ان کی اب تک کی زندگی کیسے گزری۔ ایک ایسی زندگی گزارنا بہت مشکل ہے جس میں ہر وقت موت کا ڈر سر پر ہو۔ 1947 میں بالآخر جب یہ 2 ملک آزاد ہو گئے تو آزاد کشمیر پر ہندوستان کا جابرانہ قبضہ ایک بہت بڑی خلا چھوڑ گیا۔ اس خلا کو بھرنے کے لیے ہمارے بیچ ایک بہت ہی ذہین لیڈر یاسین ملک کے نام سے آئے۔ جب وہ کشمیر میں پیدا ہوئے تو وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ وہ ایک غلام سرزمین کا حصہ بن چکے ہیں جن پر ہندوستان کا قبضہ ہے۔ یاسین ملک کا آزادی کے لیے آغاز سفر۔ یاسین ملک کو اس بات کا احساس کہ وہ ایک غلام ہیں 1980 میں ہوا جب ان کی عمر 14 سال کی تھی۔ کشمیر کی گلیوں سے گزرتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ کشمیر کی آرمی وین کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ سڑک کے ایک فٹ پاتھ پر جا لگی ہے، اور کچھ کشمیریوں نے اپنا غصہ نکالنے کے لیے اس وین میں موجود انڈین آرمی کو مارنا شروع کر دیا، جس کے بعد وہ انڈین آرمی کے آفیسرز وہاں سے فرار ہو گئے۔ وہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے کہ آخر ایسا کیوں ہوا ہے، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد ان کو اس بات کا جواب مل گیا جب انڈین آرمی وافر مقدار میں آئی اور کشمیریوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ قتل و غارت، مار کٹائی، بازار میں آگ، یہ سب دیکھ کے یاسین ملک گھبرا گئے اور اپنے آپ کو چھپانے کے لیے ایک بس سٹینڈ میں جا کر چھپ گئے۔ وہاں سے ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ آزادی کیا معنی رکھتی ہے اور ادھر وہ بالکل بھی محفوظ نہیں ہے۔ تب سے انہوں نے کشمیر کے حق میں کی جانے والی آزادی تحریکوں میں حصہ لینا شروع کر دیا، اور اس طرح انہوں نے اپنی آزادی کے سفر کا آغاز کیا۔ مشکلات کی شروعات 1980 میں انہوں نے ایک تالا پارٹی کے نام سے جماعت بنائی جو مختلف پولیٹیکل مٹیریلز تقسیم کرتی تھی جو کہ کشمیر کی آزادی کو سپورٹ کرتے تھے۔ 1983 میں ویسٹ انڈیز کے ساتھ ہونے والا میچ اور سری نگر کی ایک کانفرنس میں خلل پیدا کرنے کی وجہ سے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس کے علاوہ مقبول بٹ جو کہ ایک اور کشمیری سیپریٹسٹ لیڈر تھے، ان کے لیے یاسین نے پروٹیسٹ کیا۔ یہ بھی ایک وجہ تھی ان کے گرفتار ہونے کی۔ 4 ماہ نظر بند ہونے کے بعد جب وہ جیل سے واپس آئے تو 1986 میں اپنی جماعت کا نام اسلامک اسٹوڈنٹ لیگ رکھ دیا جو کہ یوتھ کی ایک اہم تحریک بنی۔ جیل جانے سے قبل ان کو انٹرنیشنل ماڈلنگ انسٹیٹیوٹ نے منتخب بھی کیا تھا کیونکہ ان کو ماڈلنگ کا بہت شوق تھا، اور وہ کچھ عرصہ ماڈلنگ کرتے بھی رہے۔ لیکن 1986 کے بعد سے انہوں نے اپنی ساری زندگی آزادی کے نام کر دی۔ 1986 میں جیل سے رہا ہونے کے بعد انہوں نے پاکستان کا دورہ بھی کیا جس میں انہوں نے بہت ساری اہم شخصیات سے ملاقات بھی کی، جن میں عمران خان بھی شامل ہیں۔
اور اس وقت تک وہ JKLF یعنی جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے عظیم ممبر بن چکے تھے، اور اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ جیسے جاوید احمد، اشفاق وانی اور حامد شیخ کے ساتھ مل کر آزادی کے لیے آواز بلند کی، جس میں ان کو کشمیریوں کی طرف سے پرجوش رد عمل بھی ملا۔ لیکن دوبارہ قسمت نے ان کا ساتھ نہ دیا اور ان کو 4 سال کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا، جہاں ان پر طرح طرح کے ظلم کیے گئے۔ اس کے علاوہ ان کو 1 سال کے لیے پاگلوں کے ساتھ بھی رکھا گیا، جس کا مقصد صرف یہ تھا کہ ان کے ساتھ رہ کر یاسین ملک بھی اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے، اور اسی طرح کے کئی تشدد ان پر کیے گئے، جس کے دوران ان کا 42 kg ویٹ کم ہو گیا۔ اس سب کے باوجود وہ جیل میں مطالعہ کرتے تھے اور اپنے اس وقت کو کارآمد بناتے تھے۔ انہوں نے مطالعہ کیا کہ آزادی کیسے لی جاتی ہے اور وہ کون سی ایسی سوچ ہے جو ایک قوم کو آزادی کی طرف لے جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یاسین ملک شاعری کا بھی بہت شوق رکھتے تھے اور علامہ اقبال کو بہت فالو کرتے تھے۔ 1990 میں جب وہ آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے تھے تو ایک انڈین آرمی کمانڈو نے ان کو پکڑنا چاہا، جس سے بھاگتے ہوئے یاسین ملک ایک بلڈنگ کی 5ویں منزل تک پہنچ گئے، اور جب آفیسر ان کا پیچھا کرتے ہوئے اس 5ویں منزل تک پہنچا تو یاسین ملک نے اس آفیسر کے ہاتھوں گرفتار ہونے سے بہتر 5ویں منزل سے چھلانگ لگانا سمجھا، اور انہوں نے اس 5ویں منزل سے چھلانگ لگا دی۔ اس دوران ان کی کئی ہڈیاں بھی ٹوٹیں۔ 2002 میں ان کو دوبارہ جیل میں رکھا گیا، اور اس وقت تشدد کے دوران ان کا کان کا پردہ بھی پھٹ گیا۔ اس طرح کے کئی انگنت ظلم ان پر کیے گئے۔ اب بات کرتے ہیں یاسین ملک کی پرسنل زندگی کی۔ 2005 میں یاسین ملک نے دوبارہ پاکستان کا دورہ کیا۔ یہاں وہ کشمیری کانفرنس کے لیے آئے تھے، اور ان کی ملاقات وہاں مسلم لیگ کاف کے رکن ریحان حسین ملک اور ان کی بیٹی مشال حسین ملک سے ہوئی۔ مشال ملک یاسین کے جذبے کو دیکھ کر ان سے بہت متاثر ہوئی، اور 2009 میں دونوں نے شادی کر لی۔ 2012 میں ان کے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام رضیہ سلطانہ رکھا گیا۔ یاسین ملک اور ان کی بیگم نے اپنی پوری شادی شدہ زندگی میں بہت کم وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزارا ہے، یہاں تک کہ یاسین ملک اپنی بیٹی سے آخری بار تب ملے تھے جب ان کی بیٹی کی عمر صرف 2 سال تھی۔ اس کے بعد سے آج تک ان کی بیٹی اپنے باپ کی ملاقات سے محروم ہے۔ یاسین ملک اور ٹیرر فنڈنگ کیس۔ 2017 میں یاسین ملک پر ایک اور پرچہ درج ہوا کہ وہ پاکستان سے پیسے لے کر کشمیریوں پر حملہ کرواتے ہیں اور ان کو دھمکایا جاتا ہے۔ یہ کیس چلتا رہا، اور 25 مئی 2022 کو یہ کیس انڈین کورٹ نے کچھ بے بنیاد ثبوتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یاسین ملک کو عمر قید کی سزا سنا دی۔ ان کی بیوی مشال ملک اور ان کی بیٹی رضیہ سلطانہ نے یاسین ملک کی بازیابی کے لیے انٹرنیشنل اتھارٹیز سے یاسین ملک کی آزادی کے لیے اپیل کی ہے کہ ایک نمائندہ جو امن سے آزادی کے لیے احتجاج کر رہا ہے اس کو رہا کیا جائے۔ ان کی چھوٹی سی بیٹی کے الفاظ احتجاج کرتے ہوئے سنے جا سکتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے رضیہ۔ عمران خان انکل اپنا پروگرام 2 دن کے بعد کر دیں، کچھ نہیں ہوئے گا، 2 دن کے بعد کریں، 25 پہ آپ سب آ جائیں۔ میرے پاپا کو انڈیا مودی مارنا چاہتا ہے، میرے پاپا کو بچانا ہے۔ عمران خان آ جائیں، مدد کریں، آپ ان کے دوست ہیں۔ یاسین ملک کی بھی کہانی کوئی الگ نہیں ہے، ساری زندگی اپنے اور اپنی طرح کے لوگوں کے لیے صرف آواز اٹھائی ہے، اور اب ہندوستان نے ان کی آواز کو بھی دبا دیا ہے۔ لیکن آج بھی یاسین ملک کی آنکھوں میں موجود اس جذبے کو سلام۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس مرد مجاہد کی زندگی کی مشکلات سن کر آپ کو اپنی زندگی کی کچھ مشکلات کم لگی ہوں۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔